السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، پہلے آپ سے کوئکلی میں شیئر کروں گا آج کے ٹاپکس جن پہ ہم بات کریں گے۔ کل ایک ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 12 نشستوں کے اوپر، 6 قومی اسمبلی اور 6 صوبائی اسمبلی کے۔ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ضمنی انتخابات کے بعد کیا ملک میں ایسے ہی جو ہے کیوس کی صورتحال رہے گی، یا سیاسی عدم استحکام کہہ لیجئے، یا پھر سیاسی استحکام اس کے بعد کوئی آئے گا پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ جو تھا عمران خان نے کیا تھا، اس کا فیصلہ ان کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ نون لیگ کی جیتی ہوئی نشستوں کی کتنی اہمیت، کیونکہ یہ آلموسٹ جو ہے واک اوور انہیں ملا تھا، ون سائیڈڈ تھا۔ اس کے بعد بھی ووٹرز کی باہر لانے میں نون لیگ بظاہر ناکام رہی ہے۔ ووٹرز کی بہت لمیٹڈ، لاہور جیسے شہر میں ہم نے رات کو بھی پروگرام جو کیا تھا اس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ لاہور جو کاسموپولیٹن سٹی ہے اور جو سیاست کا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے پنجاب کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ این اے 129 میں 5% سے کم جو ہے شرح کاسٹ تھی، اور یہ 6 بجے کے بعد جو ہے اس کو پتہ نہیں کیسے بڑھ گئی وہ، اور اس کو 10% سے اوپر لے کے جایا گیا۔ تو یہ ووٹرز جو کیوں نہیں نکلے ہیں، نون لیگ کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے یا دلا دی گئی ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، لیکن پی 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 اور نون لیگ کا جو الائنس ہے، اتحاد ہے، جس کو پی 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 مانتی نہیں ہے لیکن مزے پورے لیتی ہے اقتدار کے، تو یہ سادہ اکثریت کے بعد نون لیگ کو ملنے کے بعد چلے گی یا ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی، اور کیا مختلف ممالک سے ایم او یو سائن کرنے سے ملکی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے، یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں موجودہ جو نظام ہے اس وقت عوام کے مسائل کا حل کیوں نہیں کر پا رہا۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس بہار نے آج ایک غیر رسمی ملاقات کی ہے صحافیوں سے، لیکن وہ رسمی ہے کیونکہ اس کے ظاہر ہے ساری جو ہے نیشنل میڈیا پہ بھی چلا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا افغانستان کے عوام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا وہاں کے رجیم سے ہے، اور افغانستان سے کوئی بھی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج ڈسکس کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ بندی کے معاملات ہمارے کیوں طے نہیں ہو پا رہے، اس کے پیچھے کیا ایسی بات ہے، کیونکہ ہماری دیوار کے ساتھ دیوار لگی ہوئی ہے، ہمارا مسلمان جو ہے بھائی ملک ہے، اس کے ساتھ جنگ بندی کے معاملات کیوں طے نہیں ہو پا رہے۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ میں اگر ٹائم ملا تو غزہ امن فورس میں پاکستان کا کردار کیا، اور محمد بن سلمان کے انکار کے بعد امن فورس کا مستقبل کیا ہے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں سکلین یوسف صاحب، ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے۔ سکلین صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ نائلہ مشتاق دھون صاحب میرے ساتھ ہیں، شی از فرام پی ٹی آئی، ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور سلیم بھٹی صاحب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو ویلکم جی۔ تھینک یو بھٹی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے شروع کرتے ہیں سکلین بھائی، یہ جو پی ٹی آئی کا جو تھا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، فیصلہ کتنا مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو، کتنا درست تھا؟ اور ضمنی انتخابات جو ہوئے ظاہر ہے کہ ون سائیڈڈ تھے، لیکن پھر بھی آپ نون لیگ جو ہے اس میں ووٹرز کو باہر لانے میں ناکام کیوں رہی ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی بھی کسی چیز کا بائیکاٹ یا ناراض ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی غلطی کیا تھی آپ کی، تو انہوں نے کہا 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن سے بائیکاٹ کرنا، اس کو کبھی بھی پوزیٹیو سینس میں نہیں لیا جا سکتا۔ پولیٹیکل فورسز ہمیشہ الیکشن لڑتی ہیں، عوام میں جاتی ہیں، اپنا منشور اپنی ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھتی ہیں اور الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں۔ باقی رہی جو آپ ٹرن اوور کی بات کر رہے ہیں کہ ہسٹری دیکھ رہے ہیں، جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں کاشف صاحب، جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوا، بہت کم الیکشن ہوئے ہیں جن میں ٹرن اوور زیادہ رہا ہو، اور اوورآل جتنے بھی الیکشن آپ دیکھیں پاسٹ ہسٹری میں تو ہمیشہ ٹرن اوور ضمنی الیکشن میں کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ مومنٹم ہی نہیں بنتا، لیکن وہ 5% بھی نہیں ہوتا۔ نہیں 5%، 10% سے زیادہ ہے، 22% آپ نکال لیجیے۔ نہیں 10% سے زیادہ ہے، وہ تو رات کو آپ ہو گیا نا۔ نہیں اس کے دوسری پارٹیز بھی کھڑی تھی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی۔ آپ دیکھیں نا، آپ جہاں پہ اقتدار میں ہیں، آپ کا مین شہر سٹی جو ہے، آپ کلیم کیا کرتے تھے کہ جی ہمارا گڑھ ہے، جو کہ 2024 کے الیکشن میں نہیں رہا، لیکن آپ وہاں پہ مسجدوں میں اعلان کروائے گئے کہ ووٹرز کو باہر نکالنے کے لیے
تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ہم الیکشن میں تھے تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ مسئلوں میں اعلان ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں جو تھا۔ حافظ نعمان کی کمپین تھی دیٹ واز رن بائی گورنمنٹ، اس میں گورنمنٹ کے وسائل بھی یوز ہوئے، اس میں بیوروکریسی بھی یوز ہوئی، ہم نے دیکھا سارا کچھ۔ ظاہر اگر آپ انکار کرتے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایون دین جو ہے، اگر چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں 10% بھی ہے، تو 10% کا اگر جو منتخب شدہ ایم این اے یا ایم پی اے ہوگا تو وہ تو دیکھیں، جو آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا گورنمنٹ مشینری کی بات کر رہے ہیں تو ایسا کوئی ایویڈنس نہیں آیا جس میں حافظ نعمان صاحب کی کمپین پہ گورنمنٹ کی کوئی مشینری یا گورنمنٹ کے وسائل استعمال ہوئے۔ لیسکو کیا سٹاف جو ہے آپ نے پریزائڈنگ آفیسر وہ تو آن ریکارڈ ہے کیونکہ ہی واز چیئرمین لیسکو، آپ کو پتہ ہی ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، لیسکو کے جو امپلائیز ہیں یہ پہلی دفعہ پریزائڈنگ آفیسر تو نہیں بن رہے، ہسٹری میں 2024 میں بھی یہی لوگ، 2018 اچھا میں مجھے یہ بتا دیجیے کہ 2013 میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں پنجاب میں، تو پھر یہ ووٹرز کیوں نہیں آئے کھل کے سامنے جی؟ نہیں، ووٹرز تو آئے ہیں نا، کم آئے ہیں لیکن آئے تو ہیں نا۔ نہیں کو ووٹ تو بڑا، جتانا ایزی ہو گیا، جیت گئے آپ لوگ نا۔ نہیں ایسا بھی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ایک ٹکراؤ والی سیاست ہے، ایجیٹیشن والی سیاست ہے، جو اب لوگ ایشو بیس پہ آ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے ایشوز پہ بات ہو رہی ہے۔ جو یہ ٹکراؤ والی سیاست ہے اس کو تو ریجیکٹ کر دیا، جیسے ہری پور کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ ہری پور کا رزلٹ تو وہاں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہاں تو سارے ڈپٹی کمشنر ان کے لیکن انڈیپینڈنٹ میڈیا جو دکھا رہا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ہے، اگر 6 بجے کے بعد سن لیجئے، دیکھیں مطلب ہمیں فیکٹس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ 6 بجے کے بعد جو ان کی تقریباً 36,000 کی لیڈ تھی، اس کو جس طریقے سے کیا گیا وہ بھی ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ سر، آپ عمر ایوب صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو انڈیپینڈنٹ میڈیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس جو اگر یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو نہ فالو ہے اس کا، نہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ نہیں آپ تو جو بات کر رہے ہیں وہ اچھا، آپ بات کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ فیئر الیکشنز ہیں؟ یہ فیئر الیکشن تھے، بالکل۔ اچھا چلیں اس کو دوسری طرح لے لیتے ہیں۔ ایک جو ہے حلقہ کوئی بھی ہو، اس میں 10% ووٹ کاسٹ ہوئے تھی، اس میں سے آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے یا پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، سپوز 10,000 ووٹ کاسٹ ہوا یا 1,00,000 ووٹ کاسٹ ہوا، 10%، اس میں سے آدھے ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹ نے لیے، 40% ان کے لیے، تو ریپریزنٹیشن تو 4-5% پر آگے حلقے کی نا جی۔ تو وہ کیا آپ اس کو ریپریزنٹیٹیو آف ماسز کہیں گے جی؟ نہیں، اگر یہ کسی میری بات سنیں کہ اگر کسی بھی پارٹی کے، اگر پی ٹی آئی کے اگر 5% ووٹ کاسٹ ہوئے، وہ سیٹ لے جائے، وہ اس کو ڈینائی کر دیں گے؟ بالکل میں وہی ڈینائی نہیں کریں گے۔ جو بات میں کر رہا ہوں وہ فارمولا ان پہ بھی اپلائی ہوگا نا، ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے نا ساتھ۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی الیکشن ہوئے اور ووٹ کاسٹ ہوئے، اس کے بعد اگر ٹرن اوور کم بھی ہوا تو اس کے بعد کینڈیڈیٹ کہے گا صاحب دنیا کے بہت سے ممالک میں 20% سے کم اگر کاسٹ ہو تو وہ جو الیکشن ہے ری کاؤنٹنگ اور سر، آپ 20% کی بات کریں، 50% بھی ہے دنیا میں، کہ اگر 50% سے کم ہو تو اس پہ بھی وہ الیکشن جو۔ اچھا، اس کے بعد کوئی عدم استحکام جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے 3 سال سے پولیٹکس میں، کوئی کمی ہوگی؟ کیونکہ آپ کے پاس تو اب آگے ہی سادہ اکثریت بھی کمی سے۔ جی بالکل کم ہوگی۔ اب ایک جو نیریٹو ڈیولپ کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے، وہ تو نیریٹو بہت ہو گیا، نیریٹو جو ان کا جب میجورٹی والا اور پاپولزم والا۔ اگر آپ اس کو سٹینڈرڈ، اگر ہری پور کے الیکشن کو سٹینڈرڈ لے لیں نا، تو گورنمنٹ کے پی پی گورنمنٹ آپ کا ٹیک آ گیا جی۔ میں آپ کو تھوڑا سا 1985 کی آپ نے بات کی، لیکن وہ ایسا نہیں تھا جو بعد میں میڈیا نے کوٹ کیا۔ بالکل سوچ سمجھ کے ایئر مارشل اصغر خان کے ایبٹ آباد والے گھر میں بیٹھ کے وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا تھا، کیونکہ نظر بند تھے سارے لوگ، اور انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اور پھر بعد میں جب ان کو ایک اور اس پہ میٹنگ کرنا چاہیے تھی، لیکن ضیاء الحق نے ان کو جو ہے ان کو اجازت نہیں دی تھی، لیکن وہ انہوں نے ریگریٹ نہیں کیا تھا کہ ٹرو ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر وہ الیکشن لڑنا چاہتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو۔ یہ ریومرز ہیں ساری کہ بعد میں وہ پچھتائے نہیں تھے۔ 85 کی جو اسمبلی تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ 88 میں اس کا حال اسی ضیاء الحق نے کیا تھا ڈویژن 2B کے ساتھ۔ مجھے ناظرہ بتائیے گا کہ آپ کا جو فیصلہ تھا عمران خان کا، آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ بائیکاٹ جو تھا یہ کتنا درست تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ 6 سیٹیں قومی اسمبلی کی یہ لے گئے، نون لیگ والے 6 صوبائی کی بھی لے گئے۔ آپ کا جو گھر کہا جاتا ہے کے پی کے عمر ایوب کا، ایک طرف بائیکاٹ ہے، ایک طرف عمر ایوب جو ہے الیکشن لڑ رہا ہے، ادھر سے میاں اظہر کا بھانجا یہ جو بھی رشتہ دار ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے۔
تو پھر یہ بائیکاٹ ہے تھا, اس کو بائیکاٹ کہیں کیا کہیں؟ دیکھیے جہاں تک پارشل بائیکاٹ کیا لیں اس کو؟ یہ پارشل بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی یہ دیکھیے کہ ہم نے جو بائیکاٹ کیا وہ بیسک ہمارا مقصد بائیکاٹ کا یہی تھا کہ ہم بتا سکیں کہ ہمارا ووٹ آج بھی زیادہ ہے. ابھی آپ نے دیکھے کہ جس طرح سے جتنی بھی ووٹرز کی جگہیں تھیں, سارے جہاں پر انتخابات ہونے تھے وہ سارے کے سارے خالی پڑے ہوئے تھے, بوتھ خالی تھے, بہت کم لوگ وہاں تھے. ایون کہ میڈیا نے بھی اس کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا. میرے خیال میں یہ ہماری ریاست کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ اگر ووٹر باہر نہیں نکلتا, اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس کی حمایت میں نکلتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ہم نے پچھلے 10-12 سال میں بڑا کام کیا کہ ووٹر کو باہر نکالا جائے, اور بڑے ہم لوگ خوش تھے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کالمسٹ کہ جی 2018 میں 60% سے اوپر شرح کاسٹ کیا. لیکن یہ تو بڑا مایوس کن ہوا کل جو بھی ہوا ہے. ان کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ شرح ووٹ جو ہے, کاسٹ جو ہے وہ کم ہوا کرتی, لیکن اتنی کم نہیں. دیکھیے عوام کی جو امنگوں کی حکومت تھی, انہوں نے 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا, لیکن جب عوام کے ووٹ کی اہمیت کسی نے جانی نہیں, اس کے باوجود بھی حکومت فارم 47 کی بن گئی, تو ظاہری سی بات ہے عوام کے اندر ایک تو غم و غصہ تھا, دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی ہے کہ وہ ان کو ووٹ دینا نہیں چاہ رہی تھی. جن کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہی تھی پھر بھی وہی بن کر آ گئے. لیکن آپ کے بائیکاٹ کی بات تو وہ تو ان کو میرے خیال میں 1000-2000 ووٹ بھی دیتے, اوپوننٹ کوئی نہیں تو وہ تو الیکٹ ہو جانا تھا انہوں نے. جی یہ تو کلیئر تھا نا. جی 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 جی. تو اس کا مطلب آپ نے تو ان کو واک اوور دے دیا کہ جاؤ جیتو جا کے. سیاسی میدانوں میں تو لڑائی تو سیاسی میدانوں میں ہی ہوتی ہے. بس ہمارا فیصلہ جو تھا ہم تو اس کی تائید کریں گے کہ ہمارا بھی اس کا پھر پورا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی. کیا یہ عمر ایوب نے الیکشن صرف خود ہی لڑ لیا کہ ان کو کوئی آشیرواد تھی عمران خان کی؟ سر یہ تو اب ظاہری سی بات ہے, اگر انہوں نے الیکشن لڑا ہے تو وہ عمران خان کی سے پرمیشن لے کے ہی لڑا ہوگا, کیونکہ کوئی بھی فیصلہ ہم پیٹرن ان چیف کے پرمیشن کے بغیر یہاں پر نہیں ہوتا ہے. تو امید ہے کہ اس کے اوپر بھی ضرور عدم استحکام کوئی کم ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب ان کو مجھے نہیں لگتا کہ عدم استحکام کسی لحاظ سے بھی کم ہوگا, کیونکہ جہاں پر وہ ملک جس میں عوام کی مرضی کے مطابق حکومت نہیں ہوتی, ان کا ٹرسٹ وہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوتا, اس وقت تک اس ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. اور استحکام کے لیے سب سے بہترین جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے. عوام میں اس قدر بے چینی ہے کیونکہ ان کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور سیکنڈلی آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم جو ملک کے اندر انارکی پھیلائی جا رہی ہے اور جو عوام کے حالات ہیں, آپ ان کی بنیادی ضروریات سے لے کر باقی سارے معاملات تک بھی دیکھیں تو وہ کسی طور بھی عوام جو ہے اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نظر نہیں آ رہی, بلکہ وہ عوام کافی زیادہ جو ہے وہ پریشر میں نظر آتی ہے. رائٹ. بڑی صاحب کل ہمارے ساتھ بڑے اچھے آپ کے پیپلز پارٹی کے علی ساول صاحب تھے. انہوں نے کہا جی ان الیکشن سے پہلے جب ضمنی الیکشن ہونے تھے تو ہم سے نون لیگ نے کچھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ ان حلقوں میں آپ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ہمیں یہ ترجیح پیش کی تھی کہ یہ ہم اس کے اوپر 1-on مقابلہ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بائیک آؤٹ کر دیا. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ نون لیگ نے بھی کیا, اس وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو وڈرا کرا لیا, اور انہوں نے آنر نہیں کیا. اپنے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ انہوں نے میدان میں رہنے دیے, پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا, اور الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ لے گئی نون لیگ. ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو کل الیکشن ہوا, یہ میں چاہوں گا کہ پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کر یہ بتائیے گا کہ عوام کا انتخابات میں نہ نکلنا یہ کتنا خطرناک ہے ریاست کے لیے, کوئی بھی جیتے کوئی ہارے. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کرنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ ایک کونا مشق اور بڑے تجربہ کار نہ صرف اینکر ہیں بلکہ صحافی بھی ہیں, رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, اور آپ نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ جو ہے صحافت میں گزارا ہے. صحافت بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک کارکن ہے, جس طرح سیاسی کارکن ہوتے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, آپ ایک صحافی کارکن ہیں, تو کارکن بہت ساری چیزوں کا اینالائزز جو ہے بہت اچھا کرتا ہے. جی میرا آپ سے سوال ہے, جواب نہیں دے رہا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. کیا آپ جو ہمیشہ کہتے ہیں, ہر روز کہتے ہیں چینل پہ بیٹھ کر, اور آپ کے دیگر ساتھی بھی یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا گئی ہے,
कंप्रोमाइज कर गई है। क्या कल का जो इलेक्शन है वो ये साबित नहीं करता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की अफरत तफरी को खत्म करने के लिए जमहूरियत की अलम बरदार है? क्या आज का ये इलेक्शन, जिस तरह आपने खुद फरमाया हमारे एक साथी के स्टेटमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ न सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने हाथ किया बल्कि पीटीआई ने भी हाथ किया, तो जनाब मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि क्या पीटीआई जो सिर्फ 5 जमातों का पेश करदा एक मलगूबा थी, सियासी जमात नहीं थी वो, उसको चू चू का मुरब्बा भी कहा जाता था और भानमती का कुनबा भी कहा जाता था, आप भी कहते क्या थे आज उन्होंने ये साबित नहीं किया इस इलेक्शन का बाइकआउट करके एस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पर अमल दरामद करके, और मुस्लिम लीग नून को भी उन्होंने फ्री हैंड दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ मैं बिल्कुल इस बात की तायद करता हूं कि पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की एक गहरी चाल चली। पीपल्स पार्टी ने तो जमहूरियत को, जमहूरी अमल को मुस्तहकम करने के लिए कहीं भी बाइकाट नहीं किया था, विड्रॉ कराए गए थे, इसलिए कि हमसे फार्मूला तय किया गया कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रनर अप है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट है वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंटेस्ट करेगी, और जहां पर नून लीग है तो वहां पर नून लीग करेगी। पंजाब में तो ऐसा कोई पंजाब, लेकिन आप देखें ना डेरा गाजी खान में क्या हुआ, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब के मुकाबले में क्या किया इन्होंने, उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया, और उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अवामी हमायत से जीत रहा था क्योंकि पहले भी वो विनर रहा था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट दोस्त मोहम्मद खोसा साहब के 1 लाख से जायद वहां पर वोट थे, जो उन्होंने 44,000 के करीब या 54,000 के करीब बदल के कर दिए और अपने कैंडिडेट को जो है वो जिता दिया। तो ये जो धांधली का इलेक्शन हुआ है बड़ी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो 8 फरवरी को भी हाथ हुआ कि हमें 47 के जरिए हराया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी नहीं है पंजाब में जी, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी बेनिफिशियरी नहीं है। फॉर्म 47 का नुकसान सिंध में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, मेरा वही आज पंजाब में। आज आप कह रहे हैं कि जी हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। जी हम लेकिन आप कभी प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे। अगर प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे, आपका क्लेम है कि गवर्नमेंट में रहते हुए भी, अलाय होते हुए भी आप कहते हैं जी नून लीग जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, तो फिर आपने सुन लीजिए तो सवाल तो पूरा नहीं पर सब सवाल पूरा नहीं। फिर आपने ये ज़िमनी इंतखाबात से पहले जो एक जमात जिस पे आप इल्जाम लगाते हैं कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, बी टीम है एस्टैब्लिशमेंट की, उनके साथ आपने ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया कि आपको अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ कराने पड़े? देखिए हम तो जमहूरी निजाम को मजबूत करना चाहते हैं ना, कौन सा हम जमहूरियत को इस्तेकाम देना चाहते हैं, जमहूरियत की तरक्की पाए हम तो। वजीर इत्तेफाक कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है, हाइब्रिड निजाम है, तो वो हाइब्रिड निजाम है, लेकिन जमहूरियत जो है लेकिन जो जी आपकी लीडर थी वो तो चली गई कब्र में, आपकी पार्टी चेंज हो गया। हमारी लीडर जो कहते थे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने सपोर्ट किया, हमने एस्टेब्लिशमेंट को भी सपोर्ट किया कि मेहरबानी बच गई वापस अपने। अच्छा मुझे बड़ी साहब आपने 2024 के बाद किया जिसको आप नहीं है उसके मजे भी लेते हैं, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, कैसा अलायंस है? नहीं, क्या हमारे वुज़रा हैं, क्या हमारे मुशीर हैं? बताएं मुझे, काम आपके नहीं है लेकिन आपके गवर्नर भी है, फिर क्या अख्तियारात हैं? पीटीआई के नहीं होते, पीटीआई के जो मैंडेट था आजाद कश्मीर में उसको बुलडोज करके 14 सीटों वाली पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी भी दिया जा रहा है। आपकी बात में मान लेता हूं, मुझे बताएं पीपल्स पार्टी ने कहां किसी को खरीदा है? तो ऐसी बातों के सबूत है कभी क्यों नहीं होता सबूत? कभी सबूत आए? 3 साल तक गिरते गिराते थे, सबूत नहीं आए। ये व्हाइट कॉलर क्राइम आप लोग करते हैं, मास्टर लोग है। खैर अच्छा मुझे बता दीजिए मुख्तसर सा जवाब बट साहब, नून लीग की जीती हुई जो ये नशिस्तें हैं अब कल की, इनकी कितनी है? 0 कत्तन कोई एमएनएज एंड एमपीएस हो व्हाट? देखिए इसलिए अहमियत नहीं है, उनके गवर्नमेंट तो उनकी मजबूती से चल रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग काफ है या एमपी दीगर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, कि जितनी जमहूरी कुव्वतें हैं ये इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी, गेम पूरा कर रही थी, तो नंबर उनके पास कुछ ज्यादा करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी,
مجھے بتائیے گا سکلین صاحب کہ نون لیگ کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہو گئی کہوں یا دلائی گئی کہوں؟ اب یہ آپ کی جیسی مرضی کہہ سکتے ہیں. اب آپ کو نون لیگ کو جو آپ یہ مانتے نہیں ہیں لیکن آپ کا اتحاد تو ہے نا پیپلز پارٹی. بالکل ہے. آپ امینڈمنٹ کے لیے ان کے ووٹ آتے ہیں آپ کی سپورٹنگ گورنمنٹ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو تو پھر آپ اس کو الائنس نہیں کہتے. میری بات سن لینا. سنان صاحب پہلے یہ آپ کو بات بتاؤں, سپورٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کرتے رہیں گے. اور الائنس میں کیا فرق ہے جی؟ سپورٹ اور الائنس گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں. سپورٹ کا مطلب سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں, حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقتدار میں ہیں. آپ وکیل بھی ہیں. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے میں آپ نے اپنے ووٹ دیے. کیا بربادی کس نے بتائیے مجھے؟ جان پر کچھ کہوں سر, بربادی کن کو بات کر رہے ہیں؟ ہم میری بات کر رہے تھے نا. میری بات سنیں, پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ ہی کام کرے. اچھا اسے کرے گی جی ایسے ہی ہو. لیکن وہ نہیں مانتے کہ نہ مانتے ہیں. میری سنیں نا بات, صدر کس پارٹی کے, گورنر کس پارٹی کے, ہمارے چیئرمین سینٹ کس پارٹی کے. یہ کیا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بھی ان کا ایسے, یہ تو چھوڑ دیں نا. آپ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کس کا ہے؟ ان کا ہے. تو بلوچستان میں جیت دیکھیں میری بات سنیں, یہ 5 سال حکومت پوری کرے گی, 5 سال کی حکومت پوری کرے گی, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے ہے, اور یہ کبھی بھی علیحدہ ہوں گے. چلے گا آپ کا؟ جی بالکل چلے گا. ہاں تھوڑی بہت ہی وہ ہوگی, جیسے براول بھٹو فرینڈلی فائٹ ہوگا سر. جیسے براول بھٹو بڑے بڑے بیانات دیتا رہا الیکشن کمپین میں, اور بعد پھر آ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایسے ہوگا. ایسے ہی ہوگا. نہ مجھے ہوگا. ایک تو یہ بتائیے کہ نون لیگ کی جیتی یہ جو نشستیں ان کی کتنی اہمیت ہے. سادہ اکثریت ہو گئی, ان کے پاس آ گئی. وہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں تھی 2018 میں. تو جی پیش کیا کہ عمران خان باہر تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری سیٹیں 35 انہوں نے خرد برد کی تھی. اینی ہاؤ ان بھی سادہ اکثریت دلائی گئی, معافی بھی مانگی تھی. بات ٹھیک ہے جی, دلائی گئی یا مل گئی. یہ اتحاد آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ چلے گا, ختم ہو جائے گا ان کا؟ سر یہ وقتی اتحاد ہوتا ہے ان کا صرف بینیفٹس کے لیے. یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے مل کے آپس میں ڈیل کی ہوتی ہے, حکومت لینی ہوتی ہے تو یہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں. اور جب یہ تھوڑا سا ان کو کہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے پھر ان کی وہ لڑائی شروع. اس میں آئینی ترمیم میں ان کو یاد آ گیا, پہلے 2006 میں ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی, جب 18 تھی اس وقت یہ پوائنٹ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس پہ کام کرنا چاہیے؟ بڑی صاحب میں آپ کی طرف پلیز آپ ان کو سب کو بات کریں. آپ کو اختلاف کا حق ہے, لیکن وہ بن جائے گا پروگرام. آپ سمجھیے کہ سسٹم ایسے چلے گا, ان کے ساتھ جو ہے چلے گا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں پیپلز پارٹی. جب 2024 کا الیکشن ہوا ہم نے آپ کو آفر کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کام. سر یہ ظاہری طور پر تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, یہ ہمیشہ سے, یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا, پہلے سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ظاہری طور پر ایسے کرتے ہیں, بعد میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. جیسے فائدہ ہو گیا سادہ قانون سازی, وکیل بھی ہے ماشاءاللہ, سادہ قانون سازی تو ابھی کر سکتے ہیں نا جی. یہ بھی دیکھیں 27 ترمیم کا کیا, ان کے ووٹ چاہیے, ان کے ووٹ چاہیے. ابھی سادہ اکثریت تو ان کو مل گئی ہے, تو اب ظاہری سی بات ہے انہوں نے الٹے سیدھے قانون کو پاس کروانے کی کوشش کرنی ہے. ابھی بھی یہ لگے رہیں گے 27 ترمیم کے بعد بھی. ان کا کوئی کام رکا ہے ابھی؟ انہوں نے پتہ نہیں اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. 28 ترمیم کی بات تو ہو رہی ہے, وہ پھر ساتھ ہی ہوں گے. یہ لگتا تو ایسے ہی ہے, ظاہری طور پہ کچھ اور ہوتا ہے, اندرونی طور پہ کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ملک و قوم کی ضرورت کے لیے ترمیم کرنی نہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بٹی صاحب ملک و قوم کے جو ریاست کے باشندے ہیں وہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ پیتھیٹک صورتحال ہے. گراؤنڈ ریالٹیز آر انٹائرلی ڈفرنٹ. عوام بھوکے مر رہے ہیں, کھانے پینے کے لالے ہیں, 32 لاکھ سے زیادہ آپ کا باہر جا چکا ہے. میری دل میں آپ بول پڑتے بلا دیتے ہیں آپ مجھے, اپنی دفعہ بول لیتے ہیں. سے آپ کا آفیشیل ڈیٹا ہے گورنمنٹ کا کہ آج سے 6 ماہ پہلے کا کہ 32 لاکھ یوتھ ہے آفیشیلی پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے.
ان آفیشیل جو جاتا ہے بیچارے مرتے بھی ہیں، آپ کو پتا ہے، وہ علیحدہ ایک سٹوری ہے، بڑی غمناک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ ساتھ ہی چلیں گے، ساتھ جیئیں گے، ساتھ مریں گے. کیوں بھائی صاحب ساتھ ہی چلیں گے ان کے؟ دیکھیں جی، ہم سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی ترقی اور قوم کی جمہوریت تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ بڑی صاحب میری بات سنیے. ہم نے MRD میں بھی کام کیا ہے، AID میں بھی کام کیا، اور آج پھر اس ہم انگلش کے ڈیموکریسی کے جو لیٹن ورڈ ہے اس کے میننگز نہیں نکالتے. ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کا کون سا تصور ہے؟ کون جمہور میں شامل نہیں ہے بتائیں مجھے. جمہور جو آپ کا 25 کروڑ جمہوری ہے نا جی، ہاں تو جمہور اس کا پاکستان جو ریاست میں شندے ہے، ہاں. جو اصل مالک ہے، ان کا تو آپ ساری جماعت کوئی بھی نہیں سوچ رہا. ان کا زور سے اس بات پہ نہیں چلا کہ مطلب وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا عوام کا بھی قصور ہے. عوام اس سیاسی نظام کا استحصال کرنے کا پورا حق رکھتی ہے جب بھی انہیں موقع ملے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ مہنگائی، غربت، بھوک، لاچاری، بے افلاس اور جو ہماری تعلیمی شرح جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کیوں نہیں استحصال کرتی ہے. رائٹ. بھٹو صاحب نے MP MLA کے پاس منتیں کرنے کے لیے ہماری نالیاں بنوا دو، گلیاں بنوا دو، اور نالیوں گلیوں کی کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ نہیں کر رہے نا، اسے وہی سیاست کر رہے ہیں نا جی. عوام بھی تو ہم ہی ہے نا، ہم خود. میری بات سنیے. 1970 میں بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان ایک نعرہ دیا، فریب. ٹھیک ہے جی، وہ آج کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. دوسری ضرورت ہے جی ملی تو نہ. دوسری طرف حقوق کی بات کی گئی شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے، اور اس نے 162 فیصد لی. اگر 2-4 دوسری راجہ رائے کی بلا لیں 166، اس کو اقتدار نہیں دیا گیا. اس کے بعد بھٹو صاحب 5-6 سال اقتدار میں رہے، بلکہ 7 سال رہے نا جی. 71 کے بعد 7 سال رہے، تو وہاں کی وہاں کھڑی رہی. آج پیپلز پارٹی کا سینیریو چینج ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت، یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں صاحب نے غضب کیا تھا، یہ چھین لیا تھا. ان کو بھی تو انہوں نے اقتدار دیا تھا نا، جو آج بھی اقتدار کے مالک بنے بیٹھے ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہیں. ہمارے ساتھ میں ایک ڈبیٹ آپ ٹھیک ہے چھیڑ رہے ہیں. بھٹو صاحب کو بلیم کرنا جسٹیفائی نہیں ہے. پاور میں تو بھٹو صاحب پاور میں نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھے، بالکل یحییٰ خان اور پاور میں کون تھا؟ وہ یحییٰ خان سے جو کچھ کرواتا تھا پاور بھٹو صاحب نے تو نہیں کرنی تھی. اسی نے کروا لی. کیسے کروانی تھی؟ بھٹو صاحب حکومت میں نہیں. پاکستان کا قیام خان کے وہ تھا. سر وہ بھٹو صاحب سے تو ایسی باتیں اٹیچ ہو گئی جو بھٹو صاحب کو کی بھی نہیں. نہیں آپ بھٹو صاحب کی تاریخ نہ کریں، میں نے بہت تاریخ نہیں ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. پاکستان تو ہے نا. پاکستان دیکھیں بھٹو واز ایکولی ریسپانسبل. کیسے آپ پروگرام پاور میں نہیں سر، غلط بات نہ کریں. نہیں سر، میں غلط بات نہیں کر ریسپانسبل. بالکل بھٹو صاحب کیسے 80 سیٹوں کے ساتھ سر ٹرانسفر آف پاور بھٹو صاحب نے کرنا ہے، اقتدار والوں نے کرنی چاہیے. کرنی تھی. جن کے پاس اقتدار تو انہوں نے کیا نا، ان کو ان کا بھٹو صاحب نے کیا تھا؟ کس نے اپنے بھٹو صاحب سے کیا تھا؟ اس نے اپنے MNA اس کو کہا تھا ڈھاکہ نہیں جانے دوں گا. سر بھٹو صاحب سے مجھے کی مجبوری ہے. سر 72 صاحب نے ایک سرخی لگا دی ایک چھوٹے اخبار میں. سر وہ کیوں نہ کریں؟ بھٹو صاحب نے بات آپ کہتے ہیں نا عباس ستر صاحب نے میرے سامنے خود بتائیے کہ پاکستان میں لگائی تھی بیرونی سرمایہ کے لیے. سر پلیز ذرا مجھے بات نہیں صاحب کے بارے میں بات نہیں میں کروں گا جی. دوں گا سر. میرا سر جو کہتے ہیں میں وہ کروں گا. آپ جاتی کر رہے ہیں، جاتی کر رہے ہیں. آپ پروگرام بند کرتے ہیں جھوٹ جائیں. آپ ایسے کیسے کریں گے؟ نہیں سر، یہ کیا بات نہیں آپ یہ کیا بات ہے؟ آپ ایک بات کو لے کے آپ پروگرام خراب کرتے ہیں. سر پروگرام خراب نہیں سر، نہیں تاریخ کو آپ وہ نہ کریں. سر عباس ستر چھوڑ دیں. عباس ستر کو مر گیا وہ. سر مر گیا تو مجھے بتائیں، جو اس کی باتیں کہی تو موجود ہے نا. آپ 50 سال بعد اس کی بات کو اب نیگیٹو کرنا چاہ رہے ہیں. میرے سامنے نہیں کہا. وہ صاحب نے جو بات کی تھی وہ ریگل چوک میں کہی تھی. خان صاحب نہیں، میرے سامنے بتائیے جی. سنیں، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی؟ ایشوز کی طرف آئے. یہ اس کے اوپر آپ کا نالج جو ہے نا وہ پورا نہیں ہے. آگے چلیے. کیا مختلف ممالک سے
MOU साइन करने से मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सकती है? सर जो मैशत जहां तक इकोनॉमी की बात करें तो ये जादू की छड़ी नहीं होती कि ओवर द नाइट ये सारे मामले एक साल में 3.5 साल से आप सर हुकूमत में हैं। 3.5 साल से साढ़े अगर तीन देखें साल ना से सर, यही regime इंडिया में अगर मनमोहन सिंह मॉडल को देखें तो वो किस नहीं, हम तो किसी को मुकाबला नहीं कर देखना तो पड़ेगा ना। आप दुनिया में रहे इकोनॉमिकल मॉडल देखें ना, मनमोहन सिंह मॉडल देखें, अच्छा। कितने साल लगे हैं, 90 में आया और ये 2025 इंडिया को उसके जो बेनिफिट मिले आफ्टर देखें कंसिस्टेंटली। कहाँ किससे मुकाबला कर रहे हैं? चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बढ़ती जा रही है। सर 1989 में चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी इंडिया की। नहीं, हम इंडिया देखिए, हम अपनी हमने कहीं ना कहीं सर मौजूदा मुआशी हालत की बात कर रहे हैं। कौन सा जादू की छड़ी है, कौन सा चिराग है जिसे ऐसे करेंगे इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? अच्छा, MOU साइन करने से डिफरेंट बार बार एक मुल्क से बार बार आप MOU साइन करने से मईशत ठीक हो सकती है जी? सर जहां तक आपने सरमायाकारी की बात की है ना, तो ये जुड़े हैं ना, दोनों जुड़े हैं। सर हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज इंटरलिंक है। आप सरमायाकारी की बात करेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए होगी। आप बात करेंगे तो अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन लाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? सर हुकूमत की। देखिए मेरी बात सुने, ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल फोर्सेज है वो लाएंगी ना। अब कोई पॉलिटिकल फोर्सेज हमारी तो पॉलिटिकल फोर्सेज आपकी जमात पॉलिटिकल फोर्स में शामिल, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी को छोड़ दे, पब्लिक वोट नहीं है उनका मतलब जाहिर है कि वो अब MKU जो है उनको आप जितनी सीटें देते हैं वो आ जाते हैं। ये तीन मेन उनकी बेस तो है ना सर कराची में। ये तीन जमातें मेन स्ट्रीम जो मैं से समझता हूँ। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस 3.5 साल में नहीं ला सकी, किसी को भी कसूरवार नहीं। आप 3.5 साल क्यों कहते हैं? आप 2018 से ले लेना, 2018 से आप फिगर ले उस लेना। वक्त वो इमरान खान गवर्नमेंट में था, आप नहीं आने दे रहे थे। आज आप गवर्नमेंट में है, वो नहीं आने दे रही है। मेरी बात सुने ना, ये कहना चाह रहे हैं जी। खान साहब तो केले थे, सारे अंदर हो सकते ना, सारे नवाज शरीफ साहब भी अंदर थे, शहबाज शरीफ साहब भी अंदर थे, जरदारी साहब भी थे। तो इमरान खान तो वन मैन शो थे ना उस वक्त। तो ये आप कहते हैं वो लार्जेस्ट पार्टी अब भी है, आपसे वोट उनके बहुत ज्यादा है। नायरा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में